الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله ويعلمكم الله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لمبی چھٹی کے بعد پھر اللہ کا شکر کہ اس نے ہمیں دوبارہ جمع کر دیا اور ایک اچھے مقصد کے ماتحت جمع کیا اور وہ مقصد ہے تعلیم و تعلم. اگر اس پر غور کیا جائے تو اس سے اچھا اور کوئی مقصد نہیں ہو سکتا. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پھسل جانے کے بہت سے راستے تھے، لیکن اللہ نے اس سے بچا لیا ہم کو اور اس نظر علمی میں جمع کر دیا. بہت سے بہانے ہیں نہ آنے کے. شیطان بغلاتا رہتا ہے، بھئی یہاں کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، گھر بہت زیادہ دور ہے اور اساتذہ کے ساتھ ہمارا معاملہ جمتا نہیں ہے، کلاس کے ساتھی ٹھیک نہیں ہے، نظام الاوقات پسند نہیں ہے، کھانے کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے، ماں باپ منع کر رہے ہیں. ایسی بہت سی پریشان کن چیزیں انسان کے دماغ پر اور طالب علم کے دماغ پر آتی ہیں، لیکن آپ کی آنکھوں کی چمک بتاتی ہے کہ آپ نے یہ تمام چیزوں کو نظر انداز کیا. اپنے والدین سے، رشتہ داروں سے، وطن سے، دوستوں سے دور آئے. اب جب اتنا دور آئے ہیں تو اپنے مقصد کو صحیح کر لینا چاہیے. انگریزی میں کہتے ہیں دی الٹیمیٹ ایم. آپ کا جو ہدف ہے آپ کی نظر اس پر ہونی چاہیے. کھانا کیسا ہے، ساتھی کیسا ہے،
اس پر نظر کے بجائے علم کیسے حاصل کرنا ہے بس اس پر نظر رکھنا. جب سے میں چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، راستے میں کوئی میل کا پتھر نہیں دیکھے. اور مشکلات تو سب راستوں میں آتی ہیں. چھوٹا سا ٹھیلا لے کے آدمی کام شروع کرتا ہے، اس کو بھی حالات آتے. تو علم تو بہت بڑا مقصد ہے. تو اس میں حالات کا آنا، جد و جہد کر کیا جانا، اس کے لیے قربانیوں کا دیا جانا. آدمی دنیا کے لیے کتنی قربانی دیتا ہے. ہم دین کے لیے، اصول علم کے لیے، اور علم بھی کون سا؟ دینی علم. ہم لوگ سفر کرتے ہیں تو یہاں سے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ امریکہ جا رہا ہے، آسٹریلیا جا رہا ہے، نیوزی لینڈ جا رہا ہے، رشیا جا رہا ہے. ماں باپ کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، ادھر ادھر سے کلیکٹ کر کے جا رہے ہیں. ماحول کتنا خراب اور خطرناک وہاں کا، ایمان لیوا ماحول میں. لیکن ان کے سامنے ایک ہدف ہے، ایک مقصد ہے کہ ہم کو کچھ بننا ہے. اب وہ بننا کیا ہوگا؟ ڈاکٹر بنے گا، لائر بنے گا، انجینئر بنے گا، پروفیسر بنے گا. سب قبر کے کنارے تک کا مسئلہ ہے. قبر میں نہ ڈاکٹری کام آتی ہے، نہ وکالت کام آتی ہے، نہ تجارت کام آتی ہے، نہ پروفیسری کام آتی ہے. آپ کا علم آگے چلتا ہے. قبر میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا، برزخ میں بھی کام آئے گا. لمبا ایم ہے آپ کا، تو پھر لمبی محنت بھی اس کے لیے، لمبی قربانیاں بھی اس کے لیے درکار ہیں. صحابہ کرام نے ایمان کے لیے، دین کے لیے، یہ اصل میں دین ہی تو ہے، یہ علم آپ حاصل کر رہے ہیں دین ہے، اس کے لیے کتنی قربانیاں دی ہے. حیات الصحابہ پڑھیے تو آپ کے سامنے صحابہ کرام کی زندگی آ جائے گی. ہم نے چھوڑ کے کیا چھوڑا؟ گھر چھوڑا، وہ بھی مل جائے گا. ماں باپ کو چھوڑا، وہ آج مل لیں گے. کھانا چھوڑا تو ہو سکتا ہے کہ جہاں سے آپ آئیں اس سے اچھا کھانا یہاں مل جائے. آج کل طلبا کی یہ تکلیف بہت ہو گئی کہ ہوٹلوں میں جاتے ہیں اور جو پیسہ بچتا ہے، اور آج کل تو طلبا کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ اساتذہ کے پاس بھی اتنا تو نہیں ہوتا. ان کا موبائل اتنا شاندار ہوتا ہے کہ دوسروں کو رش کرے. حالانکہ یہ سب چیزیں آپ کے لیے زہر ہے. سب چیزوں کو بالائے طاق رکھیں گے تو علم آئے گا. یہ سب چیزیں لے کے آئیں گے تو علم جائے گا. علم تو تقاضے کرتا ہے. علم سے اور دروازہ علم سے آدمی کو چمٹے رہنا پڑتا ہے. باب العلم جو ہے نا، اس سے چمٹے رہو اور اسے پٹپٹاتے رہو. اور کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے، جب تک سمجھ میں نہ آئے اس کو پٹپٹاتے رہو یہاں تک کہ سمجھ میں آئے. میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ اجمیر میں ایک پٹھان طالب علم تھا اور رات کو 12 بجے رو رہا تھا کتاب کے اوپر سرور پہ. بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کھانا کھایا؟
رکھا کہ کھانا میرے لیے جائز نہیں ہے، مطبخ کا کھانا. مطبخ میں ملازم کام کرتے تھے. ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہاں کام کرتے ہو؟ کمپنی سے میں کام کرتا ہوں. مطبخ سے کھانا نہیں دیا. رات کو 12 بجے سو رہے ہیں. ہمارا بھی طالب علم کبھی کبھی ہوتا ہے رات کو ابا کی یاد آ رہی ہے، امی کی یاد آ رہی ہے، گھر کی یاد آ رہی ہے، سبوں یاد نہیں آ رہا ہے. اصل چیز تو سب چیزوں کو نظر انداز کر کے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پڑھی آتے ہیں. جو بڑے بڑے مشائخ گزرے ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں، وہ ایسے ہی ولی نہیں بنے اور وہ ایسے ہی بزرگ نہیں بنے. بزرگ بننے کے پیچھے قربانیاں ہیں. منجدہ وجدہ اور منلجا ولجا. جو دروازے کو کھٹکھٹاتا رہے گا تو دروازہ کھلے گا، اور جو پوری اور لگاتار محنتیں کرتا رہے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستے کھول دیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ نظر مقصد کے اوپر ہونی چاہیے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز کیا، صاحب مشکات نے اپنی کتاب کا آغاز کیا انما الاعمال بالنیات. پہلی حدیث شریف یہ لائے. کیوں؟ خود لکھ رہے ہیں تو خود اپنے آپ کو بھی کہہ رہے ہیں اور طلبا کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں شروع کر رہا ہوں اچھی نیت سے کر. تو اس کی کام شروع کرو، کتاب پڑھنا شروع کرو، چاہے چھوٹی کتاب ہو، چاہے بڑی کتاب ہو، چاہے منطق کی ہو، چاہے حدیث کی ہو، چاہے اصول فقہ کی ہو. دارالعلوم دیوبند میں ایک بزرگ جو ہے وہ منطق کی کتاب پڑھا رہے ہیں. اتنے میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ حضرت جو میرے فلاں رشتہ دار کا انتقال ہوا ہے تو ذرا کچھ قرآن خوانی کیجیے اور رسالے ثواب کر دیجیے. تو انہوں نے سبق پڑھا کر اسی کے حوالے سے دعا کی. حضرت یہ تو منطق کی کتاب ہے، ورنہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جس نیت سے میں قرآن پڑھتا ہوں اسی نیت سے، یعنی اخلاص نیت کے ساتھ میں یہ بھی پڑھا رہا ہوں. میری نیت بالکل جو ہے اللہ کو راضی کرنے کی ہے. اس نیت سے کچھ بھی پڑھا رہے ہوں اس کا سبق پہنچ جائے گا. تو وہ طالب علم بیچارہ رو رہا ہے، مجھے سبق یاد نہیں ہوا اس لیے میں نے کھانا نہیں کھایا. تو میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا اس کے پاس اور اس کو سبق سمجھانا شروع کیا. جب وہ سبق سمجھ گیا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، جیسے کوئی کھوئی ہوئی کی چیز اس نے پا لی ہو. اس طرح کی خوشی اس کے چہرے پر آ گئی اور پھر اس نے کھانا بھی کھایا. یاد رکھو کہ آپ کو آنے کے ساتھ پڑھانے والوں کو پڑھانا شروع کرنے کے ساتھ اپنی نیت ٹھیک کرنا. پڑھانے والا اس نیت سے نہ پڑھا رہا ہو کہ میری بمبا ہو جائے، میری شہرت ہو جائے، میں بڑا مانا جاؤں. نہ پڑھنے والا یہ سوچے کہ میں بڑا علامہ بنوں گا، یوں تقریریں کروں گا اور یوں میری شہرت ہو جائے گی. یہ مقصد نہ. ڈاکٹر عبدالحی عارفی مرحوم کی یہاں
حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو اسلام کے لیے بھیجا. وہ گئے وہاں، حضرت نے بڑا سخت رویہ بھی اختیار کیا اور پہلا کام یہ کیا کہ ان کی تقریریں بند کرا دی. ورنہ اس سے تمہارا دماغ خراب ہوتا ہے، اس کو بند کرو. جب ہم کہیں گے تب کرنا تقریر، وہاں تک 1 سال تک کوئی تقریر نہیں کرو گے تم. اور مقرر کے لیے تو سب سے بڑا سوہان روح یہی ہے کہ اس کی زبان پکڑ لی جائے، اس کی بولتی بند کر دی جائے. لیکن فرماتے ہیں ہم نے اس کی حکمت کو سمجھا، پوچھا، اور بعد میں اس کے فوائد جو ہیں وہ ہمارے اوپر ظاہر بھی ہوئے. تو پہلی چیز جو ہوتی ہے طالب علم کے لیے یا پڑھانے والے کے لیے، وہ ہے نیتوں کا درست کرنا، جس کو دعوت کے ساتھی کہتے ہیں اخلاص نیت. انہوں نے پہلا نمبر یہی رکھا ہے یا دوسرا نمبر رکھا ہے، اخلاص نیت، یعنی نیتوں کو درست کرنا، خالص کرنا، پیور کرنا. کیا نیت کریں گے ہم؟ علم پڑھتے ہوئے علم دین پڑھ رہے ہیں، یا علم دین پڑھیں گے، یا حفظ قرآن کریم کریں گے، یا تجوید پڑھیں گے، جو بھی کر رہے ہوں گے نیت کیا ہوگی؟ نیت ایک ہی ہوگی، اللہ کو راضی کرنا. اللہ کو راضی کرنے کی نیت، اس سے اچھی کوئی نیت نہیں، اس سے بڑی کوئی نیت نہیں، اس سے صحیح اور درست کوئی نیت نہیں. اور نیت کا مطلب سمجھتے ہو؟ نیت کے معنی ہے دل کا ارادہ. جب کتاب کھول کے بیٹھے، جب مدرسے میں قدم رکھا، جب نام لکھوایا تو کیا سوچ کر نام لکھوایا؟ کیا مطلب ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، یعنی میں یہ علم حاصل کر کے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کون سے کام اللہ کو پسند ہیں، کون سے ناپسند ہیں. یہ پہلا مرحلہ ہے، پہلے معلوم کرے گا، پہلے نمبر پر معلوم کرے گا. ہمارا ایک ساتھی تھا تو وہ حج میں گیا تو وہ جو ہے مینا میں احرام بندہ ہوا تھا، سگریٹ پی رہا تھا، عادت تھی اس کی سگریٹ پی رہا تھا. تو وہاں سے عرب گزر رہا تھا تو اس نے ویسے ہی اس کو کہہ دیا کہ یا حبیبی تلقین ممنوع، یہ تلقین اچھی چیز نہیں. تو اس نے جواب دیا کہ بھی معلوم کہ نا مجھے معلوم ہے. تو بھائی یہ ہم کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیوں. سب سے پہلا درجہ معلومیت کا ہے. کن باتوں سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور کن باتوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، یہ علم میں پہلا درجہ ہے. پھر کون سا درجہ آئے گا؟ پھر دوسرا درجہ آئے گا. دوسرا درجہ یہ آئے گا کہ جو باتوں سے اللہ راضی ہوتے ہیں وہ مجھے کرنا ہے، اور جن باتوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں وہ مجھے نہیں کرنا ہے، اس سے مجھے بچنا ہے. یہ دوسرا درجہ ہے. پھر تیسرا درجہ ہے کہ یہ جو مجھے معلوم ہوا، جس پر میں نے عمل کیا، یہ عمل کے بعد اب تیسرا درجہ یہ ہے کہ جب میں اپنے احباب میں پہنچوں گا، جن بندوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے انہیں پہنچاؤں گا. علم کا بن کے رہنا پڑتا ہے. علم کے دروازے پر جو ہے اپنا سب کچھ رکھ دینا پڑتا ہے. تو تھوڑا سا علم اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو دیتے ہیں. علم کے دروازے پر اپنی تمام متا رکھیں گے
تو علم اپنا تھوڑا سا حصہ آپ کو دے گا. یہ بہت ضروری ہے ان باتوں کا سمجھنا. اور آج پہلا دن ہے تو آپ کیا نیت لے کے آئے ہیں، اب نیت کو جو ہے وہ بالکل درست کر لیجیے اور اخلاص کے ساتھ جو طالب علم پڑھ رہا ہے اور جو استاد پڑھا رہا ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے بہتر کوئی نہیں ہے. یعنی اس کے مقابلے میں دوسرے عمل کرنے والے عمل کریں گے اور حاصل کرنے والے علم حاصل کریں گے، لیکن یہ طالب علم سے اور یہ عالم سے عمدہ اور مضبوط ان کا عمل نہیں ہوگا. اس کا اتنا عمل. اور اگر بغیر اخلاص کے یا دنیا کے کوئی مقاصد کو سامنے رکھ کر علم حاصل کر رہا ہے یا کچھ تقدو کر رہا ہے تو کیا ہوگا؟ اس کا خلاصہ یہ اپنے علم کے اعتبار سے اور اپنے ارادے کے اعتبار سے گھٹیا انسان کہلائے گا اور اس کا عمل کی ویلیو جو ہے اللہ کے یہاں کچھ نہیں رہے گی. عمل میں وزن پیدا کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں 3 باتوں سے عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے. نمبر 1 ایمان. بغیر ایمان کے اللہ کے یہاں کوئی عمل جو ہے وہ وزنی نہیں ہے. نمبر 2 اتباع سنت. جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی، اور دین اصل میں اتباع ہی کا نام ہے. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں مولانا یہ فرقہ دیوبند کیا ہے؟ دیوبند کوئی فرقہ ہے نہیں. مسلک کیا ہے دیوبند؟ دیوبند یعنی اتباع سنت. انتہائی درجے کی اتباع سنت کا نام دیوبند ہے. یہاں کے جتنے مشائخ پر نظر ڈالیے، جتنی تاریخ پڑھیے، ہر ایک کے اندر آپ کو سب سے بڑی اور نمایاں بات اگر ملے گی وہ اتباع سنت ملے گی. سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنا ہے اور ٹھیک کرنے کے بعد ہر وقت اس کو ٹٹولنا ہے. اور یہ 3 مرحلوں کو اپنے سامنے ہمیشہ رکھنا ہے. یہ علم جو آپ حاصل کر رہے ہیں یہ لفظی جمع خرچ نہیں ہے بلکہ اس کو پریکٹیکل بنانا ہے. اور علم کو پریکٹیکل بنانے کا راستہ عمل ہے. نماز کو آپ نے وہاں کتاب الصلاۃ میں پڑھا تو آپ کی زندگی میں نماز آئی کہ نہیں، اس کا جائزہ آپ کو لینا چاہیے. قرآن کریم کے فضائل آپ نے پڑھے تو آپ روزانہ تلاوت کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ دیکھ لینا چاہیے. یہ چیز دیکھ لینے کے بعد ایک قدم اور آگے بڑھانا ہے کہ اخلاص اور نیت کی درستگی کے بعد دوسرا کام جو ہے محنت کرنا ہے. اب محنت کرنے والوں نے کتنی محنت کی ہے؟ ابن بطوطہ 27 سال تک جو ہے وہ علم کے حصول کے لیے برسر سفر رہے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے روس سے چلے بغداد، شام، عراق، مصر، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بلخ اور معلوم نہیں کتنے علاقوں میں علم کے لیے بار بار گئے اور بار بار حدیث کے لیے. رحلہ کہتے ہیں یعنی حدیثوں کے حصول کے لیے جو سفر کیا جاتا ہے. وہ وکیل نے مغلق ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے لکھنا شروع کیا تھا کہ میں نے کتنا سفر کیا.
9,000 میل کا سفر تو پیدل انہوں نے طے کیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے لکھنا چھوڑ دیا، اس کے بعد اور کتنے ہزار میل جو ہے میں چلا۔ آج کل تو بہت آسان ہو گیا، سفر آسان کہنا چلا، ہاں لیکن آج کل سفر میں احتیاط کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ جو حالات چل رہے ہیں اس میں احتیاط کرنا، اللہ کو لے آئے حفاظت کے ساتھ، اللہ کا شکر ادا کیجیے، ورنہ آج کل ٹرینوں میں حادثات جو ہیں خاص طور سے داڑھی ٹوپی والوں کے ساتھ اور طلبا کے ساتھ اور علماء کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، تو احتیاط کے ساتھ آپ لوگ آ رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ تو محنت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے علاقے سے سفر کیا اور سفر کر کے پوری رات پیدل چلتے رہے، کانٹے چبھتے رہے، پیر زخمی ہو گئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے صبح کے اندر ان کا داخلہ ہوا۔ کھانے کا کوئی ٹھکانا نہیں، 3 دن گزر جاتے تھے، کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ سفر کے دوران 3 دن ایسے گزرے کہ جس کے اندر درخت کی جو بوٹیاں ہیں اور شاخیں ہیں وہ چبا کر یہ ہونٹ چھیل گئے، اس سے اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طالب علمی کے زمانے میں میرا عالم یہ رہا کہ سبزی فروشوں کی جو منڈی تھی، وہ منڈی میں جو پھینک دیتے تھے وہ چھلکے اور سبزیاں، ان کو لا کے دھوتا تھا اور دھو کر پھر جو ہے اسے لڈو بنا کر سکھاتا تھا اور وہ کھا کر اوپر سے پانی پی لیتا تھا۔ اتنی محنتوں کے ساتھ جا کر علم حاصل کیا اور اخیر تک جو ہے وہ بغداد میں رہے، گیلان سے چلے تھے۔ والدہ نے نصیحت کی، بایزید بستانی سے کہا تھا کہ جب تک علم پوری طرح مکمل نہ ہو جائے اور مستحضر نہ ہو جائے اور تیرے عمل میں نہ آ جائے، وہاں تک تجھے جو ہے اپنے مدرسے سے نکلنا نہیں۔ میری چند علماء سے ملاقات رہی، ان کو میں نے پوچھا آپ نے کہاں پڑھا؟ انہوں نے بتایا فلان جگہ پر ہم نے پڑھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے وہاں پڑھا تو آپ فلان محلہ جانتے ہیں؟ ورنہ کہ جس دن مدرسے میں داخل ہوئے اور فارغ ہوئے تو وہ مدرسے کی چار دیواری کے باہر کیا ہے ہم کو نہیں معلوم، کیونکہ ہمارا مقصد تو پڑھنا پڑھانا تھا۔ محلے سے کیا لینا اور محلے والوں سے کیا لینا اور کون سے محلے میں کیا ہو رہا ہے کچھ ہم کو پتا نہیں، بس کتابیں اور ہم، رات دن ہمارا یہی بچ گلا۔ اور موطا امام مالک کے ناقل ہیں یحییٰ ابن یحییٰ مصمودی الاندلسی، ان کی تاریخ میں لکھا ہے کہ واقعات میں لکھا ہے کہ جب وہ دوسری مرتبہ تشریف لائے سبق سننے کے لیے، موطا سننے کے لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کیسے حاصل کیا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا عالم یہ تھا کہ گھر کی جو کڑیاں تھیں وہ بھی پیٹ ڈالی تھی انہوں نے، اور اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کی تھی، اور لمبے سفر کی تو اتنی تاریخ ہے، آپ پڑھیں مولانا حبیب الرحمان شیروانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں علم کے سلسلے میں کہ علماء نے کتنی محنت کی۔ آج ہم کو مشقت جسے کہتے ہیں، مشقت تو ہم کچھ کرتے ہیں، ساری ہلکی محنت ہم کو تو کرنی، اور طالب علم کو کچھ نہیں کرنا ہوتا محنت کے علاوہ، پڑھنے کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں کرنا، باقی تو دوسرے سب لوگ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کھانے کا انتظام دوسروں کے ذمہ ہے، بستر آپ کا بالکل تیار ہے، کتابیں بھی مدرسہ آپ کو دیتا ہے۔ اب آپ اگر کالج چلے جائیں گے نا، یونیورسٹی میں چلے جائیں گے
تو یونیورسٹی میں پہلے تو لاکھوں روپے کا ڈونیشن دینا پڑتا ہے. ڈونیشن دینے کے بعد پھر ان کی فیس دینی پڑتی. فیس دینے کے بعد بکس جو ہے ایک ایک بک 2,000 3,000 4,000 کی جو ہے وہ خریدتے ہیں اور اس کے بعد ماہانہ خرچہ دے کر کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں. ہاسٹل کا فیس جو ہوتا ہے وہ بالکل الگ دیتے ہیں. کتنا بڑا خرچ کرتے ہیں. تب بھی ڈگری آنے کے بعد اس کو نوکری ملے گی کہ نہیں کہہ نہیں سکتے. اور مدرسے میں بچہ تختی پڑھنے جاتا ہے تو تختی بھی فری ملتی. ٹوپی نہیں لے گیا تو ٹوپی بھی ملتی. میں اکثر تفصیل میں کہتا ہوں کہ آج مسلمانوں کی خستہ حالی دین کے اندر ہے. حالی یوں ہر اعتبار سے مانتا ہے لیکن مسجد میں آئے گا تو بالکل کنگال بن کے آئے گا. اس کو سب پرووائڈ کرنا پڑے گا. ٹوائلٹ اس کو دینی ہے, واش روم اس کو دینا ہے, وضو اس کو ہمیں کروا کے دینا ہے, مسواک کے ڈھیر لگائے ہیں اور اس میں سے مسواک اس کو لینا ہے, پلاسٹک کی ٹوپی اس کو دینی ہے, یہ باقی رہ گیا پیجامہ اس کو دینا ہے, آئندہ کرتے بھی رکھنے پڑیں گے. بس خالی ایک ڈھنگ سے نماز پڑھ لے اتنا کہا جاتا ہے. اس میں بھی 10 روپے دیتا ہے, 100 اعتراض کرتا ہے. پنکھا کیوں چلتا نہیں, ٹوائلٹ میں سے بجلی کیوں آتی ہے, ہم نے 10 روپے دیے تھے اس کا کیا ہوا, ہم نے 100 روپے دیے تھے اس کا کیا ہوا. یہ دنیا بھر کا اور نماز پڑھتا ہے, جو کام کرنا ہے اصل وہ کرتا ہے. تو بھائی آپ کو بھی یہاں کچھ بھی نہیں کرنا ہے, خالی موبائل کو آپ لپیٹ کے رکھ دیجیے, اس کو دفنا دیجیے. ایک مرتبہ ایک صاحب نے مجھے پوچھا تھا کہ مولانا یہ حیات بعد الممات یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی آتی ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں دے سکتے ہیں آپ, یعنی زندہ اس کی کوئی ایگزامپل آپ دے سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے حیات بعد الممات کی ایک علامت, ایک دلیل. میں نے کہا ایسے تو مشکل ہے سمجھانا اس کو, لیکن ایک طرح سے میں سمجھا سکتا ہوں. رمضان جب آنے والا ہوتا ہے اور چاند جو ہے لوگ دیکھتے ہیں اور جھگڑا کافی چاند کے لیے ہوتا ہے اور ہلال کمیٹی بھی پریشان ہوتی ہے, سب سے بڑا ٹینشن بیچاروں کا یہی ہوتا ہے کہ ان کو ہلال نظر آ جائے تو ان کا دماغ بھی بیچاروں کا, ان کا روزہ بھی ٹھیک ہو, لوگوں کا روزہ بھی ٹھیک ہو. ہمارے حضرت مفتی صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ چاند کا معاملہ صحیح بیٹھ جائے تو 100 رکعت نفل کی نیت فرماتے تھے کہ امت کا مسئلہ اللہ اگر حل فرما دے گا چاند کی اعتبار سے تو میں 100 رکعت نفل پڑھوں گا. خود حضرت مجھ سے فرماتے تھے کہ میں نے 100 رکعت کی نیت کی ہے کہ اللہ امت کا یہ مسئلہ حل کرنا ہے تو میں 100 رکعتیں پڑھوں گا. تو کہنے کا منشا یہ کہ جب رمضان کا چاند دیکھتے ہیں تو لوگ جو کالا ڈبا گھر میں ہوتا ہے اس کے اوپر کپڑا چادر سب اڑاتے ہیں, چاروں طرف سے گھر کے تمام لوگ اس کو لپیٹتے ہیں اور لپیٹنے کے بعد پھر اس کو 4 آدمی کندھا دیتے ہیں. دینے کے بعد اس کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر اس کو باہر کے برآمدے کے اندر رکھ دیتے ہیں. جیسے جنازہ تیار ہوتا ہے تو لوگ کفن اڑا کر پھر اس کو برآمدے میں پہلے برآمد کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو باہر وہاں سے لے جایا جاتا ہے. اب برآمدے میں رکھ دیا اور ٹیبل خالی ہو گیا جیسا کہ وہ وہاں پلنگ خالی ہو جاتا ہے. پورا رمضان اس کا نام بھی مت لو, اس کی طرف دیکھو بھی مت, تھوکو اس کے اوپر, اتنی بری چیز ہے. لیکن پھر رمضان ختم ہوا تو شیطان چھوٹا. اس نے پہلا کام یہ کیا کہ یہ جو ڈبا پڑا ہے باہر برآمدے میں یہ کب تک باہر رہے گا, اب اس کو اندر بھی لاؤ بیچارے گا, گناہ معاف کرو. اتنا بھی تو اس نے گناہ نہیں کیا ہے, اتنی اپنے کو انفارمیشن دیا تھا, دنیا جان گئی 1 مہینے میں, اس کا انفارمیشن ہونا چاہیے. گھر کے لوگوں کا مشورہ ہوا, لہٰذا پھر جو ہے کلمات طیبات پڑھے تھے اور اس کے بعد وہاں سے اس کو اٹھایا گیا اور برآمدے میں سے باہر جانے کے بجائے اندر آیا.
پھر جو ہے کفن کھولا گیا، پھر آن کر دیا گیا، ہولڈر کے اندر پن لگا دیا گیا، اور حیات بعد الممات کا یہ نمونہ سامنے آ گیا۔ تو یہ آپ کے پاس جو موبائل ہے نا، اس کو تو بالکل کفن اڑا کر رکھ دیجیے، اس میں بھی جو کیمرے والا فون ہے نا، اس کو تو رکھیے مت۔ اور یہ جو جیو ہے نا، یہ ہم کو جینے نہیں دیتا، اس لیے اس کا نام بھی بدلی گئی، اس لیے کہ یہ تمام چیزیں وہ چیزیں جو آپ کے لیے علم میں رکاوٹ بنے، ان تمام کو راستے سے ہٹاؤ، ان تمام چیزوں کو راستے سے ہٹاؤ، راستہ صاف ہوگا تو آپ چل سکیں گے نا۔ اس لیے یہ سب چیزیں رکاوٹیں ہیں، علم کے حصول میں یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، لہٰذا یہ تمام چیزوں کو ہٹاؤ، اور ہٹا کر جو ہے اپنے مقصد کو مقصد نظر آ سکے ایسا کام کرو۔ تو وہ ہاتھی آ گیا تھا مدینہ منورہ میں، تو جتنے طلبا تھے تمام دیکھنے گئے ہاتھی، فارغ وقت ہوگا تو فارغ وقت میں دیکھنے کے لیے گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مدرسے کا گشت کیا، چھٹی میں دیکھا کہ طالب علم نہیں ہے، چھٹی کا وقت ہے، بھائی کہاں گئے؟ تو یحییٰ نے جواب دیا کہ وہ ہاتھی دیکھنے گئے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم نہیں گئے؟ فرمایا حضرت میں ہاتھی دیکھنے نہیں آیا، میں تو آپ کو دیکھنے آیا ہوں، میں یہ کتابیں دیکھنے آیا ہوں، میں علم دیکھنے آیا ہوں، میں اپنے مقصد کو لے کر آیا ہوں، اس بنا پر میں نہیں گیا، کیونکہ میرے مقصد سے دور کی چیز ہے، میرے مقصد میں یہ داخل نہیں۔ جو قیمتی لمحات ہیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کے جنازے میں شامل نہیں ہوئے، اور وجہ کیا بیان کی؟ وجہ یہ بیان کی کہ یہ جو وقت نکل جائے گا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کا، اس کی تلافی مشکل ہے، اس کی تلافی ہو سکتی ہے، کوئی پڑھا دے گا صلاۃ جنازہ، لیکن یہ جو لمحات نکل جائیں گے حضرت کے سامنے بیٹھنے والے، اور سڑک کتنی اور طلب کتنی زبردست، امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی عمر، اور پڑوس میں سب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیفٹ ہینڈ کے اوپر کنارے کے اوپر بیٹھے ہیں، پڑھاتے پڑھاتے نظر پڑ گئی کہ تم کیسے آئے، کم سن ہو، کم عمر ہو، کیسے آئے؟ حضرت پڑھنے آیا ہوں، آپ کے درس میں شامل ہونے آیا ہوں۔ فرمایا میرے یہاں سبق پڑھنے کی شرط معلوم ہے؟ حضرت کیا شرط ہے آپ کے یہاں؟ فرمایا میرے یہاں شرط یہ ہے کہ جو فقہ پڑھنے آئے اس کے لیے حافظ قرآن ہونا لازم ہے۔ ان کو قرآن کی ہے؟ فرمایا نہیں، اٹھ جاؤ، اٹھ کے چلے گئے۔ ایک ہفتہ ہوا، پھر جو ہے حضرت نے پڑھاتے پڑھاتے نظر ڈالی تو دیکھا کہ امام محمد بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھئی ہم سے کہا تھا کہ قرآن کریم کا جو حافظ ہو وہی میرے درس میں شامل ہو سکتا ہے، پھر کیوں آیا؟ پر میں یاد کر کے آیا ہوں، پورا قرآن کریم یاد کر لیا، پورا قرآن کریم حفظ کر لیا، اور ایک ہفتے کے اندر حفظ کر لیا۔ کم سے کم محدثین کی یہاں ملتا ہے 3 دنوں کے اندر قرآن کریم پورا کے پورا یاد کیا ہے، تعریف بتا دی۔ اور قرآن کریم کے معجزات بنتے ہی رہتے ہیں، یہ موجودہ دور ہے، اس میں بھی جو ہے قرآن کریم کے معجزات بنتے ہی رہتے ہیں۔ اب کیا نیا معجزہ بتاؤں آپ کو؟ افریقہ میں آزادگیری میں ایک حافظ صاحب ہیں سن رسیدہ، انہوں نے ایک رکعت کے اندر ایک رات میں پورا قرآن شریف ختم کر دیا۔ اب آپ دیکھیے یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم کے جو معجزات ظاہر ہوئے ہیں وہ ہو گئے۔ حضرت حکیم الاسلام فرماتے تھے کہ اس کا اعجاز جو ہے یہ ہے
کہ یہ معجزہ نما ہے، ہر وقت نئے نئے معجزات اس کے جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اب آپ کو تعجب ہوگا، ہمارے یہاں 27 دنوں میں قرآن کریم ختم ہوتا ہے، اس میں بھی لوگ بیٹھے رہتے ہیں، کتنے لوگ تراویح میں شامل نہیں ہوتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ ایسے ملک میں جہاں دن بھر لوگ کام کرتے ہیں اور 19 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، وہ 3 دن میں قرآن کریم سننے والے بھی دیکھے، اور 10 دن میں تو اتنا رش اور ہجوم کہ یوں لگتا ہے کہ کیسے پڑھتے ہوں گے یہ حضرات، 10 دن میں قرآن کریم ختم کر رہے ہیں۔ موجودہ دور میں یہ قرآن کریم کا اعجاز، کوئی علم کو اس کو مٹانے کی پوری دنیا میں کوشش ہو رہی ہے کہ اداروں کو ختم کیا جائے، علماء کو ختم کیا جائے۔ تو آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور مادہ جس کے لیے لوگ محنت کر رہے ہیں اسے ہٹا کر آپ کو صحیح جگہ کے اوپر جو ہے پہنچا دیا۔ اب اس کی قدر کرنا وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ 2 باتیں میں نے بتائی، مشقت تو ہے نہیں، محنت ہے اور اخلاص ہے، 2 چیزیں ہو گئی۔ اب تیسری چیز جو ہے وہ وقت کی اور اسباب کی پابندی۔ قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تقویٰ کے حصوں میں سے ایک حصہ یہ ہے کہ طالب علم جو ہے مدرسے کے قوانین اور اوقات کی رعایت ہے۔ بھائی لکھا ہے 11 بجے بند کر دیا جائے گا لائٹ کا نظام، اس کو مان لو۔ 11 بجے کے بعد کوئی باہر نہ نکلے، اس بات کو مان لیجیے۔ تو مدرسے کے قوانین کو مان لینا یہ بھی تقویٰ کا ایک حصہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو فارم جو دیا اس کے اندر آپ نے اقرار کیا ہے کہ مدرسے کے جو ضابطے ہوں گے اور مدرسے کے جو قانون ہوں گے وہ قانون کی ہم پابندی کریں گے۔ کرنا چاہیے کہ نہیں، وعدہ پورا کرنا چاہیے، آپ نے سگنیچر کر کے دیا ہے، دستخط کر کے دیا کہ ہاں میں اس کو مانوں گا، پھر اس کی خلاف ورزی کرنا یہ ایفائے عہد کی خلاف ورزی ہے۔ اس بنا پر اس سے بچنا چاہیے۔ وقت کی پابندی، یہ انتظار مت کرو کہ استاد آئے گا پھر میں وضو کروں گا بعد میں بیٹھوں گا، نہیں، استاد سے پہلے آپ کو موجود رہنا، گھنٹی بجنے سے پہلے اپنے اسباب میں پہنچ جانا، تو یہ برکت والی چیز ہے۔ جتنا آپ پابندی سے رہیں گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کے علم کے اندر برکتیں عطا فرمائے گا، اور تھوڑے وقت میں اللہ تعالیٰ بہت کچھ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ وقت کی پابندی سے لوگوں نے کتنے فائدے اٹھائے۔ ایک صاحب سے وہ کہتے تھے حضرت مجھے بالکل وقت نہیں ملتا، میں نے ان کو کہا روزانہ رات کو سونے سے پہلے 2 منٹ خالی نکالا کرو اور ایک کتاب ان کو بتائی کہ یہ کتاب پڑھو۔ مثلا میں نے ان کو بتایا معارف القرآن روزانہ پڑھ لیا کرو، وہ سمجھدار آدمی 2 منٹ روزانہ دیتے تھے۔ ایک عرصے کے بعد ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ 2 مرتبہ 8 جلدیں معارف القرآن کی 2 منٹ پڑھتے پڑھتے 10 منٹ پر 15 منٹ پر پہنچا، یہ 8 جلدیں 2 مرتبہ میں اپنے مطالعے میں لا چکا ہوں۔ تو وقت کی پابندی سے برکت آتی، اور ناغہ کرنے سے، غیر حاضری کرنے سے تعلق جو علم کے ساتھ جو کنیکشن ہونا چاہیے اس کے اندر کمزوری آ جاتی ہے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ کہ مدرسے کے قانون کی پابندی کی جائے، اوقات کی پابندی کی جائے، اس کے بعد بڑی چیز ہے کہ مطالعے کی مزاولت کی جائے۔ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو رات کو دیکھنا، تکرار کرنا۔ ہمارے مشائخ اور بزرگان دین ایسے رہے کہ بڑے ہونے کے باوجود جو ہے ان کو علم سے حاصل کرنے میں کوئی جھینک محسوس نہیں ہوتی۔ میں کتاب دیکھ رہا تھا، اس نے مضمون دیکھا، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے ان کے ہم عصر بڑے
جلالت شان کے لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے عجیب علوم عطا فرما رکھے تھے، اس کے باوجود حضرت مولانا قاسم العلوم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے کہ حضرت ہمیں تفسیر پڑھائیے، حالانکہ خود تفسیر پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں اور بڑے بڑے شاگرد ہیں، لیکن اس کے باوجود جا کر درخواست کی کہ حضرت ہمیں تفسیر پڑھائیے، تو حضرت نے منظور کر لیا، ٹھیک ہے پڑھاؤں گا، اور حروف مقطعات پر بحث کی اور 2.5 گھنٹہ اس پر تقریر، حروف مقطعات پر 2.5 گھنٹہ تقریر۔ جب وہ تقریر ختم ہو گئی، حضرت اٹھ کر چلے گئے، تو یہ اساتذہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب اس کی تکرار کرنی چاہیے، ورنہ یہ قیمتی مضمون نکل جائے۔ یہ جو اتنی قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہے، اگر ہم نے تکرار نہ کیا اس کا اور اس کو مکرر دوہرایا نہیں، تو یہ ہمارے ذہن سے جو ہے نکل جائے گا۔ اس بنا پر بیٹھ کر تکرار شروع کر دی۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات قائم کیا ہے کہ علم 2 آدمی حاصل نہیں کر سکتے، ایک وہ جو شرماتا ہو سوالات کرنے سے کہ بھئی میں سوال کروں گا تو معلوم نہیں کیا سمجھیں گے کہ اتنا بھی اس کو نہیں آتا، تو شرم کی وجہ سے یہ علم سے محروم رہ جائے گا۔ تو ایسی شرم نہ رکھو جو تمہیں علم سے محروم کرے۔ تو مستحی جو ہوتا ہے وہ علم سے محروم رہتا ہے۔ دوسرا فرمایا مستکبر، کہ مانے جو تکبر رکھنے والا ہوتا ہے پڑھائی کے، میں کیوں پوچھوں مجھے سب آتا ہے، تو وہ محروم رہ جاتا ہے علم سے۔ اس لیے علم کے اندر یہ لجاجت اور شرم نہیں، اپنے اساتذہ سے پوچھنا، معلوم کرنا، طلبا سے معلوم کرنا، اپنے ساتھیوں سے علم حاصل کرنا۔ آپ کا بولنا بچھونا تمام کے تمام جو ہے وہ علم ہے، اور دوسرا نمبر 7 جوڑ کے رکھو عمل ہے۔ ولی سینا کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ ولی اخلاق نظارت، ولی سینا جو ہے اخلاق نہیں رکھتا۔ جب ان کو پتا چلا تو انہوں نے کتاب لکھی اخلاق پر بہت ذخیم، اور جنہوں نے یہ جملہ کہا تھا ان کی خدمت میں بھیج دی، ان کو باور کرایا کہ میرے پاس اخلاق کے بارے میں اتنا بڑا نالج ہے۔ تو انہوں نے کتاب دے دی اور کہا کتاب بہت اچھی ہے، لیکن یہ میرے جملے کا جواب نہیں، کیونکہ میں نے یوں نہیں کہا تھا کہ بو علی اخلاق نہ دانت، میں نے تو کہا تھا کہ بو علی اخلاق نہ دارت۔ تو ایک ہے اخلاق کو جاننا اور اخلاق کی لمبی لمبی تقریر کرنا، اور ایک ہے اخلاق کا زندگیوں کے اندر عملی طور پر ہونا۔ جیسے کہ میرے والد صاحب کی تقریر مختصر، لیکن پوری زندگی جو ہے سراپا ان کی عمل سے لبریز آپ کو ملے گی۔ اخلاق عالیہ دیکھنا ہو، سنت دیکھنا ہو، علم پر عمل دیکھنا ہو۔ صحابہ کرام کا یہی سب سے بڑا کمال تھا کہ ان کے اندر یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا تھا کہ ان کا علم زیادہ ہے کہ ان کا عمل زیادہ ہے۔ اب واقعات کی دنیا بھری پڑی ہے، اور واقعات سنانا کوئی ہے ہمارے اساتذہ کرام جو ہیں ان کے سامنے میرا مقصد نہیں، مجھے حکم دے دیا گیا تھا، اس لیے مجبوری جو ہے یہاں کرسی پر قسم کرسی کے عالم میں ہوں اور چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی پڑی۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزوں کے ساتھ اب ایک کام اور بھی کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اپنے اساتذہ کا ادب اور احترام، کتابوں کا ادب اور احترام۔ ہمارے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دیتی، اتنی پیاری مثال۔ اصل میں حضرت مجمع کو دیکھ کر بات کرتے ہیں، بہت آسان مثال ہے۔ فرمایا کہ آپ چاہتے ہیں کہ گلاب کا جو پھول ہے اس کی خوشبو آپ کو ملے،
لیکن آپ اس کی پنکھڑیاں جو ہے اس کو بکھیر دینا چاہتے ہیں. اگر آپ نے پنکھڑیاں بکھیر دی تو خوشبو حاصل ہوگی؟ خوشبو حاصل نہیں ہو سکتی. خوشبو کے حصول کا راستہ یہ ہے کہ اس کی پنکھڑیوں کو کچلا نہ جائے، مسلا نہ جائے، اسے سلامت رکھا جائے. بالکل اسی طرح علم کی خوشبو حاصل کرنا ہے تو یہ آداب کی جو پنکھڑیاں ہیں نا، اساتذہ کا ادب، کتاب کا ادب، درسگاہ کا ادب، پورے ادارے کا ادب، اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بیت الخلاء گئے، ایک دم سے باہر نکلے. حضرت کوئی تکلیف اور میں پانی لاؤں. پانی لایا گیا تو انگوٹھے پر روشنائی تھی. انگوٹھے پر روشنائی کیسے آ جاتی؟ پہلے زمانے میں وہ کتنے سے لکھتے تھے تو پہلے انگوٹھے پر ذرا اس کو ٹیسٹ کرتے تھے، اس کے بعد لکھنا شروع کرتے تھے. پڑھنا تھا، پانی سے اس کو دھویا، اس کے بعد پھر قضاء حاجت کے لیے واش روم میں گئے. لوگوں نے پوچھا حضرت ایسا کیوں کیا تھا؟ فرمایا یہ روشنائی جو ہے یہ علم کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. قلم پر یہی تو ہوتی ہے، اس کو ذریعہ علم ہے، اس کا ادب ضروری ہے. اور وہاں پانی ناپاک اس کے اوپر لگ جاتا تو ظاہری بات ہے کہ یہ ادب کی خلاف ورزی ہو جاتی. اس بنا پر پہلے میں نے اس کو دھو لیا، اس کے بعد پھر دوبارہ میں اندر داخل ہوا. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ادب ضروری. ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ہے عبادتوں کا اہتمام کرنا. پہلی صف میں نماز پڑھنا، تکبیر تحریمہ سے موجود رہنا، سنتوں کا اہتمام کرنا، نمازوں کے بعد دعاؤں کا اہتمام کرنا. یہ تمام چیزیں خالی محنت بھی کام نہیں آئے گی اور خالی دعا بھی کام نہیں آئے گی. محنت بھی کرنا ہے اور دعا بھی کرنا ہے. اب دعا مخ العبادہ، دعا کیا ہے؟ یہ عبادتوں کا کریم ہے، عبادتوں کا مغز ہے. تو یہ تمام باتیں آج ضروری تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے اساتذہ کرام کا ادب، درسگاہوں کا ادب، مدرسے کے قوانین کا ادب اور اس کی رعایت اور قانون کی پابندیوں کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق سعید عطا فرمائے اور پورا سال عافیت کے ساتھ گزرے. ہر قسم کی فضولیات جتنی بھی ہے اور زائد از مقصد چیزیں ہیں ان تمام کو بالائے طاق رکھ دیجیے. دماغ سے گھر کا دوسرا جتنا غبار ہو نکال دیجیے اور پڑھنے میں پوری تنظیمی کے ساتھ لگ جائیے اور سنتوں کا خاص طور پر اہتمام فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن بدن لا تشبع ومن قلب لا تخشع ومن هؤلاء الأربعة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى عورة وذنب وخطيئة. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما.
اے الہ العالمین ہماری حاضری کو منظور اور قبول فرما، اے اللہ ہماری نیتوں کو درست فرما، اے اللہ اخلاص کے ساتھ ہمیں علم عطا فرما، اے اللہ علم کا مقصد لے کر آئے ہیں، مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرما، اے اللہ کے رکاوٹیں ہوں اپنے فضل سے دور فرما، شیطانی وساوس سے ہماری حفاظت فرما، استقامت عطا فرما، اے اللہ ہم کو علم میں جما دے، اساتذہ کرام کا ادب، کتابوں کا ادب نصیب فرما، اے اللہ عبادات کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اتباع سنت نصیب فرما، اے اللہ کثرت سے مطالعہ کرنے والا اور ہر وقت نظر کتابوں پر رکھنے والا بنا، اے اللہ تمام فضول چیزوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے جان کی، مال کی، اعضاء کی حفاظت فرما، اے اللہ اداروں کی حفاظت فرما، اساتذہ کرام کی حفاظت فرما، ان کے علوم میں برکتیں عطا فرما، ان کے فیض کو عام اور کام فرما، اور چار دان کے عالم میں ان کو جاری ساری فرما، اے اللہ ہمارے ادارے کی بھی حفاظت فرما، اور اے اللہ یہاں کے جو قوانین بنے ہیں اے اللہ ہمیں ان تمام قوانین کی رعایت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، ہماری نیتوں میں اے اللہ خلوص پیدا فرما، تیری رضا حاصل ہو جائے وہ تمام کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے علم کو ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اے اللہ ہم سب کے لیے اس کو نافع بنا دے، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے سہل بنا دے، اے الہ العالمین یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بخیر منظور فرما لے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔